أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی چند مخصوص صفات کو بیان کیا ہے، اور وہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جن میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی وہ سچے پکے مومن ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر اور عزت والی روزی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ صفات کون سی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی ہے ایمان والوں کی کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی صفت خوف خدا ہے۔ کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایمان والوں کے دل میں ہے، اس وجہ سے ایمان والوں کے دل سہم جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان نرم خو عاجزی کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ڈر ہے، یہ ڈر ویسا نہیں ہے کہ جیسے کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے یا کسی درندے کی خوف کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ ڈر ہے اللہ کی عظمت کی، اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ ڈر ہے، اور یہ ڈر سکون کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہیبت اور ڈر بھی انسان کے اندر، ایمان والے کے اندر ہوتا ہے، اور ایمان والا مطمئن بھی ہوتا ہے اور اس کا دل سکون میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اسی لیے یہاں پر لفظ خوف ذکر نہیں کیا،
لفظ خوف ذکر نہیں کیا بلکہ لفظ وجل کو ذکر کیا ہے. کس کو ذکر کیا ہے؟ لفظ وجل ذکر کیا ہے. اور وجل کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہاں مطلق خوف مراد نہیں، مطلق ڈر، جیسے کسی دشمن کا یا درندے کا انسان کو خوف اور ڈر ہوتا ہے. یہاں سے وہ ڈر مراد ہے جو اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ایمان والے سہم جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے دل پرسکون بھی ہوتے ہیں اور مطمئن بھی ہوتے ہیں. تو پہلی صفت ایمان والوں کی ذکر کی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا موجود ہوتا ہے. خوف خدا موجود ہوتا ہے. اس خوف خدا کی وجہ سے ایمان والے نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں. دوسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اب اس ایمان بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ کیا مطلب ہے ایمان بڑھنے کا؟ تو مفسرین اور محدثین نے بالاتفاق اس ایمان بڑھنے سے مراد یہ لیا ہے کہ ایمان کی قوت، کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہوتی ہے. ایمان کی قوت میں، کیفیت میں اور نور ایمان میں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان، نور ایمان میں ترقی ہوتی ہے. ایمان دیکھیں ویسے عام حالت میں بندہ ہوتا ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے ایمان کی، اور جب انسان کسی اچھی محفل میں بیٹھتا ہے، وہاں اللہ اللہ رسول کی باتیں سنتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے، حدیث پاک سنتا ہے، تو انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور اسی کو حدیث پاک میں حلاوت ایمان سے تعبیر کیا ہے. کس سے تعبیر کیا ہے؟ حلاوت ایمان. حلاوت کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس. کہ جب انسان کے سامنے ایک ایمان والے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے ایمان کے بڑھنے کا. اسی کو ایک شاعر نے کیا خوب ذکر کیا، کہتے ہیں وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا، وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا، کہ جب ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایمان کی مٹھاس اتر جاتی ہے تو نشطت فی العبادت الاعضاء، تو اس کے اعضاء، جسم کے ہاتھ پیر سارے اعضاء عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں. پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جب ایمان کی مٹھاس دل کے اندر موجود ہوتی ہے تو پھر عبادت میں دل لگتا ہے، نیک اعمال میں انسان کو مزہ آتا ہے، اور انسان کی نیک اعمال انسان کی طبیعت بن جاتی ہے. جیسے روٹی کھانا انسان کی طبیعت ہوتا ہے نا، کہ پانی پینا انسان کی طبیعت ہوتا ہے، کہ انسان کھانا نہ کھائے تو بے چین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی نہ پیے تو بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح جب دل کے اندر ایمان کی لذت، حلاوت موجود ہوتی ہے تو اگر انسان نماز نہ پڑھے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. ایمان والا اگر زکوٰۃ نہ دے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے. اگر وہ روزے نہ رکھے رمضان شریف میں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا، وہ بھی جب ایمان کی لذت مٹھاس دل میں اتر جاتی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ایمان والے کی طبیعت بن جاتی ہے. گناہوں کو چھوڑنا بھی ایمان والے کی طبیعت بن جاتی ہے، اور تبھی توبہ اس کو نفرت ہوتی ہے. جیسے انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کو گند سے نفرت ہے، گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح برے اعمال سے بھی ایمان والے کو نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر برے اعمال کی بھی قریب نہیں جاتا جب اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پائی جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس جب موجود ہوتی ہے. تو دوسری صفت اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی ایمان والوں کی
کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان ایمان والوں پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور توکل اور بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جتنے مادی اسباب ہیں ان کو اپناتے ہیں، اسباب کو اپناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزی کے لیے دکان کھولتے ہیں، کام بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سبب اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سبب کے اوپر، اس دکان کے اوپر، اس کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ بے شک کہتے ہیں الہ ہم اختیار کرتے ہیں اور دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک ٹھیک ہے جی۔ اسے کہتے ہیں توکل، کہ بندہ سبب بھی اختیار کرے لیکن بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ پہ رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب توکل کے معنی کو سمجھایا ہے، کہتے ہیں توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ تیار خنجر اپنا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ تیار خنجر اپنا، پھر اس کی تیزی کا بھروسہ کر خدا، اپنا بندوبست پورا رکھیں، اسباب اختیار کریں جتنا کچھ آپ کی طاقت ہے، اور پھر ان اسباب پر یقین نہ رکھیں، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ کافر کو اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے، اور مومن کو اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کس پہ بھروسہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، یعنی رزق اور اپنی حاجات کی حاصل کرنے میں متوسط درجہ کی طلب بھی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ مادی اسباب کی ذریعے کوشش بھی کرو، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں رکھنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا۔ جتنی تمہاری طاقت ہے، وسعت ہے، تم سبب کو اختیار کرو، لیکن اس سبب پر بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ کسان بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، دانے پھینک دیتا ہے، دانے پھینکنا کسان کا کام ہے، لیکن بھروسہ یہ نہ رکھے کہ میرے دانے میں پھینکوں گا تو تب جو ہے وہ روزی مجھے ملے گی۔ بولیں گے میں سبب اختیار کر دیا ہے اور اس سے دانے نکالنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے۔ مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے ہو، مولا دا کام میں پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ہو۔ مالی نے اپنا سبب اختیار کر لیا ہے، اس نے پودا بیج بھی لگا دیا، پانی بھی اس کو لگا رہا ہے، آگے پھل لگانا یا نہ لگانا وہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ چاہیں گے تو لگے گا، نہیں چاہیں تو بندے کام پر سب جاتے ہیں، کسی کا کام لگتا ہے کسی کا نہیں لگتا ہے۔ اللہ جس کا چاہتے ہیں اس کا لگ جاتا ہے، اور جس کا نہیں چاہتے ہیں اس کا نہیں لگتا ہے۔ اور چوتھی صفت کیا ذکر کی ہے؟ چوتھی صفت ذکر کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والوں میں چوتھی صفت یہ موجود ہونی چاہیے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ کیا ہوں؟ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ تو ایک یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا کہ نماز پڑھنے والے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، جیسے ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں یہاں، بلکہ یہ ذکر ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، اس چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز کو سیدھا کھڑا کیا، اسے کہتے ہیں اس نے فلاں چیز کو قائم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ اب نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے آداب اور شرائط بتائے ہیں، یہ آداب رکھ کے نماز ادا کرو، یہ شرطیں نماز کی، ان تمام آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے جو بندہ نماز پڑھے گا اسے کہیں گے کہ اس نے نماز قائم کی ہے، اسے کہیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ نماز قائم کی ہے۔ اور جو نماز کے فائدے ذکر کیے گئے ہیں کہ نماز سے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ بھی ایسی نماز جو نماز قائم ہو، جو نماز قائم کی گئی ہو، اقامت صلاح ہو، اس کی یہ فوائد ہے۔
فرض تو ذمے سے ویسے بھی اتر جائے گا، لیکن صحیح اصل روح اور اصل فائدہ تب ہوگا نماز کا جب نماز صحیح طرح قائم کی جائے گی۔ اور پانچویں صفت یہ ذکر کی ہے ایمان والوں کی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ایمان والوں کو، اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اس خرچ کرنے میں ساری چیزیں آ گئی، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی اس میں آ جاتی ہے، وقف، کوئی چیز وقف کر دینا، مسجد کے نام مسجد میں دے دینا، مثال کے طور کسی نے یہ ممبر بنایا ہے مسجد کے لیے دے دیا، مسجد کے لیے وقف ہو گیا، یہ پکا مسجد کا ہو گیا، یہ صفیں کسی نے مسجد کے لیے دی ہیں تو یہ مسجد کے لیے وقف ہوگی۔ صدقات، خیرات، وقف، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، ٹھیک ہے، اور نفلی صدقات، سارا اس طرح مہمانوں کو کھلانا، دوستوں کو کھلانا، اور بزرگوں کی مالی خدمت کرنا، کسی بزرگ ہو کوئی بڑا ہو اس کو اس کی خدمت کر دینا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، یہ سارا اس میں آتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جس میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی، ایک کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہو، کیا ہو؟ خوف خدا موجود ہو، اور دوسری صفت یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اور تیسری صفت کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں، اور چوتھی صفت نماز قائم کرنے والے ہوں، اور پانچویں صفت کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں بھی یہ 5 صفات پائی جائیں گی، جن ایمان والوں میں بھی، ایمان والے مردوں میں، عورتوں میں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا سچے پکے ایمان والے وہی ہیں جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جن کا زبان اور دل متفق ہو، جو زبان سے کہیں، جو کلمہ پڑھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو زبان سے بھی کہنے والے ہوں اور اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو یہ سچے ایمان والے ہیں۔ اور اگر صرف زبان سے ہو لیکن دل سے نہ ہو تو پھر وہ ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ ایک دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اے ابو سعید کیا آپ مومن ہیں؟ کسی نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ کیا آپ یعنی آپ ایمان والے، آپ مومن ہیں کیا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایمان کی 2 قسمیں، ایمان کی 2 قسمیں۔ تمہارے سوال کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کیا تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت پر، ٹھیک ہے، ایمان رکھنے والے ہو، کیا تمہارا یہ مطلب ہے؟ تو فرمایا ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں کیا ہوں؟ مومن ہوں، میں تو ان پر ایمان رکھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، زبان سے، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا یہ مطلب ہے کہ میں ویسا مومن ہوں جیسا سورہ انفال کی شروع کی آیات میں بیان کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں، یعنی وہ جو صفات یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، فرمایا یہ مراد ہے، یہ والی آیات مراد ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا اگر تمہاری مومن سے یہ مراد ہے کہ وہ مومن جس کا ذکر سورہ انفال کے شروع میں ہے، تو فرمایا پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں ہوں، اس لیے کہ صحیح معنوں میں یہ صفات اپنانا، ٹھیک ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی، ایک تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ سچے مومن ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے رب کے ہاں بڑے درجے ہوں گے، بڑے بلند مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، سبحان اللہ، ومغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے ان صفات والوں کو، مغفرت بھی کر دیں گے، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کو
عزت والی روزی عطا، کس والی روزی؟ اس لیے کہتے ہیں جب اللہ سے روزی مانگو تو عزت والی روزی مانگو. کس والی روزی مانگو؟ ہاں تو ڈاکو بھی لیتے ہیں، چور بھی لیتے ہیں، لیکن عزت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت والی روزی بھی عطا فرمائے. تفسیر بحر محیط میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کی شروع میں جو ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہیں وہ صفات 3 قسم کی تھی. کتنے قسم کی تھی؟ 3 قسم. 3 قسم کی تھی. ایک صفات وہ تھی کہ جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ دل کے ساتھ تھا. جیسے ایمان، خوف خدا، توکل علی اللہ، یہ 3 ایسی صفات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. اور فرمایا کچھ صفات اللہ نے یہاں پر وہ ذکر کی ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، جسمانی اعمال، جسم کے ساتھ تعلق ہے، جیسے نماز وغیرہ. اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات ذکر کی ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. ایسے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم دیتے ہیں کہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی صفات ہوگی. ایک کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دوسریوں کا تعلق انسان کے جسمانی جسم کے ساتھ ہے، اور تیسرے کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی 3 طرح کے ذکر کیے، انعامات بھی 3 طرح کے ذکر کیے ہیں. اور فرمایا کہ جو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، ایمان موجود ہوگا، ہم اس کو بڑے درجے عطا فرمائیں گے، درجات عالیہ عطا فرمائیں گے. اور جو نماز قائم کرے گا، ظاہری جسمانی اعمال نماز قائم کرے گا، روزہ رکھے گا، ہم اس کی بخشش کر دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں رزق کریم، ہم اسے عزت والی روزی عطا فرمائیں گے. جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اسے عزت والی روزی بھی عطا فرمائیں گے. یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کے اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل سہم جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. کس پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اچھا ہے کون سے ایمان والے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں، نام کی تو سارے ہوتے ہیں، سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہوں. جو کیا کرتے ہوں؟ نماز قائم کرتے ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور حقیقی ایمان والے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہوں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں جن ایمان والوں میں یہ صفات پائی جائیں گی یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا